अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इजाफी वैक्सीन के लिए तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त पर मरकज खामोश, KTR का इजहार हैरत, कोविड कवायद पर अमल आवारी की अपील। तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में रमजानुल मुबारक के इंतजामात मुकम्मल, अवाम कोरोना कवायद की पाबंदी करें। तरावी और इफ्तार के मौके पर मुयस्सर सहूलतों की फराहमी, हुकूमत की कमेटी का दौरा। रोजा रखने से कोरोना फैलने का कोई इम्कान नहीं है, आलमी इदारे सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रियासती वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी हो गए कोरोना वायरस से मुतासिर। तेलंगाना में रात का कर्फ्यू नाफिज करने पर गौर खौस, नागार्जुना सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के बाद फैसला मुतवक्के, चीफ मिनिस्टर KCR की ओहदेदारों के साथ मशावरत। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मुसलमानों को माह रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए महफूज तरीके से रमजान मनाने की ख्वाहिश। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3052 नए केसेस हुए दर्ज, 7 अफराद की हुई मौत। सरकारी मुलाजमीन को 1 घंटा कबल घर जाने की इजाजत। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रमजान मुबारक के दौरान सरकारी मुलाजमीन को 1 घंटा पहले जाने की दी इजाजत। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। Contact for more details 86 396 33433। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चंद्रायनगुट्टा हल्के नरखी फुल बाग में नौजवानों की जानिब से उप्पुगुड़ा डिवीजन में फेस मास्क तकसीम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से ACP फलकनुमा MM माजिद, DI प्रसाद वर्मा, चंद्रायनगुट्टा SI गौस खान ने शिरकत की और अवाम में मास्क तकसीम किए और लोगों से कहा कि मास्क पहन कर घर से बाहर निकलें और हाथों पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। नौजवानों में सैयद साजिद, सैयद मतीन, मोहम्मद शफीउद्दीन, मोहम्मद अमर यफाई, मोहम्मद वाजिद, सैयद इशाक, मोहम्मद रेहान और दीगर भी शामिल थे। चंद्रायनगुट्टा PS लिमिट्स में आज हमारे यहाँ पे नरखी पुलबाग चौरास्ता पे अपने नौजवान साथी भाइयाँ एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे। यहाँ पे ये मास्क लगाने का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे। इसमें जो मास्क लेके नहीं ले जा रहे वैसे भाइयों को फ्री में ये मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन करे और सारे आवाम से पब्लिक से हमारे फलकनुमा डिवीज़न पुलिस और चंद्रायनगुट्टा पुलिस के तरफ से एक रिक्वेस्ट है, बिना मास्क से कोई भी बाहर मत आओ, क्योंकि दिन ब दिन कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सभी भाइयों से गुजारिश है, बहनों से, सभी से गुजारिश है, कंपलसरी मास्क पहन के बाहर निकलना, बिना मास्क के बाहर नहीं आना और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना। भीड़ जहाँ है वैसे एरियाज़ में नहीं जाना और सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करते जाना। अगर मास्क अगर नहीं रखे सर का एरिया में घूमे तो हम लोग केसेस भी बुक कर रहे हैं। तो सभी भाइयों से हमारी गुजारिश है कि बिना मास्क के बाहर कोई भी नहीं आए। ओके, थैंक यू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपेट हल्के आजमपुरा में वाक़े UPSC सेंटर में कोरोना वबा से बचने के ज़िमन में कोरोना वैक्सीन का टीका लिया।
रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना में रात के कर्फ्यू के निफाज के सिलसिले में इक़दामात का जायजा लिया जाने लगा है। रियासती हुकूमत और महकमे सेहत की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा ये कहा गया है कि रियासत में कोई लॉकडाउन या रात के कर्फ्यू के निफाज के सिलसिले में गौर नहीं किया जा रहा, लेकिन जराये से मौसूला इत्तलात के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से रात के कर्फ्यू की सूरत में रियासत को होने वाले माशी नुकसानात का जायजा लिया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर ने महकमे आबकारी के अलावा दीगर महकमे जात की ओहदेदारों से इस बात की तफसीलात हासिल करनी शुरू कर दी है कि रियासत में अगर रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाता है तो इसके क्या मनफी असरात हो सकते हैं और तेलंगाना की मईशत और आमदनी पर इसके क्या मनफी असरात मुरतब होंगे। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद गुज़िश्ता इतवार के रोज 3000 से तजावुज कर जाने के बाद तेलंगाना में रात की कर्फ्यू के मुतालिक सरकारी सतह पर गौर किया जा रहा और कहा जा रहा है कि रियासत में नागार्जुना सागर ज़िमनी इंतखाबात के फौरी बाद रात की कर्फ्यू के निफाज के सिलसिले में फैसला किया जा सकता है। जराये के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं, इस पर चीफ मिनिस्टर की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया जा रहा, लेकिन मर्ज को काबू में करने के लिए लाजमी है कि मजीद सख्त गिर इक़दामात किए जाएं, तो इसके लिए रियासती हुकूमत की जानिब से बेहतर अंदाज में सूरत हाल से निमटने की हिकमत अमली तैयार की जा रही। तेलंगाना में वैक्सीन की कमी से मुतालिक हुकूमत की तवज्जो दहानी के बावजूद मरकज की जानिब से कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया गया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने मरकज के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की सरबराही के सिलसिले में मरकज को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन मरकज से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। रियासत में कोरोना केसेस में इजाफे के पस मंजर में के.टी.आर. ने अवाम से अपील की कि वो न सिर्फ चौकस रहे बल्कि कोरोना के फैलाव को रोकने में हुकूमत से ताउन करें। के.टी.आर. ने ट्विटर पर मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक रखने वाले अफराद के सवालात के जवाब दिया। उन्होंने फिल्म, कामा, क्रिकेट और सियासत से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए अवाम को मुतमईन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए मरकज को चाहिए कि वो रियासतों से ताउन करे और दरकार जायद वैक्सीन सरबराह किया जाए। शहर हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में वाक़े रेलवे स्टेशन के नजदीक देखा जा रहा कि जैसे जैसे कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हो रहा और कुछ रियासतों में पाबंदियां आयद की जा रही हैं, इसी तरह तारिकीन वतन अपने अपने आबाई मुकाम को वापस जाते हुए देखे जा रहे। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में रमजानुल मुबारक के इंतजामात को खतः देने के लिए प्रोफेसर S.A. शुकूर की क़ियादत में तश्कील दी गई कमेटी ने दोनों मसाजिद का दौरा करते हुए इंतजामात को मंजूरी दी। इफ्तार और तरावी के मौके पर दोनों मसाजिद में कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल आवारी का फैसला किया गया। दोनों मसाजिद में मास्क के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं रहेगी और मुसल्लियों को अपने साथ जायनमाज
لانے کا مشورہ دیا گیا۔ سماجی فاصلے کے ساتھ صفوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر دونوں مساجد کے حوض میں وضو کی اجازت نہیں رہے گی، تاہم وضو خانے کے نلوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر ایس اے شکور اور ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر محمد قاسم نے سپرنٹینڈنٹ مکہ مسجد عبدالقدیر صدیقی کے ہمراہ مرمتی کاموں کا جائزہ لیا۔ مکہ مسجد کے صحن میں شیڈ کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ہر سال مصلیوں کی سہولت کے لیے عارضی شیڈ کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ جمعہ اور افطار کے موقع پر موجود سینکڑوں افراد کو بارش کی صورت میں کوئی دشواری نہ ہو۔ دونوں مساجد کے باہر کووڈ گائیڈ لائنز کو آویزاں بھی کیا جا رہا۔ کمیٹی نے مکہ مسجد کے لیے 1000 کلو اور شاہی مسجد کے لیے 500 کلو کھجور کی خریدی کو منظوری دی ہے۔ ایسا جانے کے لیے تھوڑا سا کراس رکھے نا، اس کو تھوڑا سا کراس رکھے، یہاں پیرا کرے تو پانی ادھر پلٹ کے نہیں جانا۔ اور یہ بات جو ہے تو یہ اس کی وجہ سے یہ بھی شیپ ہوتا ہے، یہ سب بات کا پتھر نہیں تو پہلے پرانے جو یہ کالے ہیں یہ نہیں ہیں، یہ مرتبہ اپنی بڑی ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 3052 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں اور 7 افراد کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 3,32,581 ہو گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,772 ہو گئی۔ JHMC کے حدود میں 406 کیسز درج ہوئے ہیں۔ عادل آباد میں 98، کوتہ گوڑم میں 44، جگتیال میں 135، جنگاؤں میں 32، بھوپال پلی میں 14، گدوال میں 14، کاماریڈی میں 111، کریم نگر میں 87، کھمم میں 95، آصف آباد میں 27، محبوب نگر میں 97، محبوب آباد میں 18، منچریال میں 78، میدک میں 23، ملکاج گری میں 301، ملگو میں 12، ناگر کرنول میں 52، نلگنڈا میں 109، نارائن پیٹ میں 12، نرمل میں 113، نظام آباد میں 279، پیداپلی میں 49، سرسلہ میں 61، رنگا ریڈی میں 248، سنگا ریڈی میں 123، سدی پیٹ میں 79، سوریا پیٹ میں 63، وقار آباد میں 61، وناپٹی میں 50، ورنگل رورل میں 24، ورنگل اربن میں 84 اور بھونگیر میں 53 کورونا وائرس کے کیسز درج ہوئے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار IPS نے مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے محفوظ طریقے سے رمضان منانے کی خواہش کی۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ویڈیو پیام میں کہا ہے کہ کورونا کے معاملات میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے ماسک کے استعمال، ہر 2 گھنٹے میں اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے، عوامی مقامات پر 2 گز کی دوری اختیار کرنے، چھینک آنے یا پھر کھانسی پر اپنی کوہنی پر کھانسنے اور چھینکنے کا کہا ہے۔ اگر کہیں کمرے میں ہم ہیں تو ہمیشہ دروازہ اور کھڑکیاں کھلی رکھیں تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ ان 5 چیزوں کی عادت ڈالی جائے گی تو پھر کسی طرح کے لاک ڈاؤن کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس بات کی کوشش کی جائے کہ گھروں میں ہی نماز ادا کی جائے، گلے نہ ملیں اور ہاتھ نہ ملائیں تو بہتر ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ایلبو پہ سنیز کریے، اور آخر میں اگر کہیں آپ کمرے میں ہیں تو ہمیشہ دروازہ اور کھڑکیاں کھلے رکھیں جس سے فریش ایئر اندر آتا رہے۔ ان 5 چیزوں کی اگر آپ عادت ڈالیں گے تو پھر کسی طرح کی لاک ڈاؤن کی ضرورت ہی نہیں کبھی پڑے گی۔ کورونا بالکل نہیں آئے گا آپ کے پاس، آپ سے اور آپ کے بچوں سے دور رہے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے تو کوشش کریں کہ گھر میں ہی نماز ادا کریں، گلے نہیں ملیں تو بہتر ہے، ہاتھ نہیں ملائیں تو بہتر ہے۔ ان سب چیزوں کا اگر آپ تھوڑا ذہن میں دھیان رکھیں گے تو آپ کے، ہمارے، ہم سب کے لیے، حیدرآباد پورے شہر کے لیے بہتر ہوگا۔ شکریہ۔ ریاستی وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد ہوم کوارنٹائن کا مشورہ دیا گیا۔ گزشتہ 2 دنوں سے وزیر زراعت کی طبیعت خراب تھی، معائنوں کے بعد کورونا پازیٹیو پائے گئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق نرنجن ریڈی کی صحت مستحکم ہے، تاہم وہ ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہوم کوارنٹائن رہتے ہوئے علاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ان سے ملاقات کرنے والے افراد کو ٹیسٹ کرانے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
رمضان المبارک کے پیش نظر روزہ اور دیگر عبادتوں کے بارے میں عوام میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے وضاحت کی ہے کہ روزہ رکھنے سے کورونا کے پھیلاؤ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور صحت مند افراد کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی عذر مانع نہیں ہو سکتا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے رمضان 2021 کے لیے 7 اپریل کو ایڈوائزری جاری کی، جس میں کہا گیا کہ ایسے افراد جو سابق میں کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور صحت یاب ہو گئے ہیں وہ بھی بآسانی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسے افراد کو روزے کے دوران کسی بھی منفی علامت کی صورت میں فوری علاج کے لیے رجوع ہونا پڑے گا اور ضرورت پڑنے پر وہ روزے کو توڑ سکتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے روزے کے دوران ٹیکہ اندازی کی سفارش کی اور مسلم مذہبی اسکالرز ٹیکے کو غذا سے مربوط شے تصور نہیں کرتے۔ ادارے نے ایڈوائزری میں کہا ہے کہ اس طرح کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں کورونا وبا سے متاثر ہونے یا پھیلنے کا امکان ہو۔ ادارے نے مزید کہا ہے کہ شریعت کے مطابق روزہ کے دوران ویکسین حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسلامی اسکالرز جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے ان کے مطابق ویکسین محض ایک انجیکشن ہے اور اس میں غذائیت کا کوئی عنصر شامل نہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے رمضان المبارک کے دوران کووڈ قواعد پر عمل آوری، خاص طور پر سماجی فاصلے کو برقرار رکھنے، ہاتھوں کی وقفے سے صفائی اور ماسک کے استعمال کا مشورہ دیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین میں واقع بنگلہ والی مسجد کو کھول دینے کی اجازت دی ہے۔ اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے عدالت نے تبصرہ کیا کہ نظام الدین مرکز میں داخل ہونے والے عقیدت مندوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ جب کسی اور مذہبی مقام پر اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے تو یہاں کس طرح کی پابندی؟ ہائی کورٹ نے دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے رہنمائانہ اصولوں کے مطابق رمضان کے دوران مسجد کے اندر داخلے کی اجازت دی۔ عدالت نے مرکز اور دہلی پولیس کی اس استدلال کو مسترد کر دیا کہ پولیس کی جانب سے تصدیق شدہ 200 افراد کی فہرست میں سے ایک وقت میں صرف 20 افراد کو احاطے میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی و چیئرمین دہلی وقف بورڈ امانت اللہ خان کی درخواست پر عدالت نے یہ ہدایت دی ہے۔ وہاں ہماری سنی اور آپ تمام لوگوں سے کل میں نے دعا کی اپیل کی تھی۔ میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین کو نماز کے لیے پوری طرح سے دلی ہائی کورٹ کے ذریعے کھول دیا گیا ہے۔ شکریہ۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس، ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن۔ شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس، شیروانی، صدری، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، ڈینم کرتا پیجامہ، عربک توپ، مینس اینڈ کڈس ویئر، ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ۔ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایڈریس ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی، اور برانچ پوڈیم مال، ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ، حیدرآباد۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں مقابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ہندوستانی سپریم کورٹ میں قرآن مجید کی 26 آیتوں کو حذف کرنے کی درخواست کو خارج ہونے کے بعد ملعون وسیم رضوی کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تازہ طور پر ملعون وسیم رضوی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا، جس میں ملعون وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست داخل کرنے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان آیتوں کے خلاف درخواست دائر کرنے کا اعلان
کیا ہے۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے ملعون وسیم رضوی کے درخواست کو خارج کرتے ہوئے اس پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ ادھیوکتاؤں کے ساتھ بات چیت میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ ہم ماننی سپریم کورٹ میں اس قرآن کی 26 آیتوں کے سلسلے میں ایک ریویو پیٹیشن داخل کریں گے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی اس معاملے کو لے جائیں گے، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا اسلامک آتنکواد سے پریشان ہے۔ اس لڑائی کو ہم آخری تک لڑیں گے۔ آندھرا پردیش حکومت نے رمضان المبارک کے دوران مسلم سرکاری ملازمین کو 1 گھنٹہ قبل دفتر سے روانگی کی اجازت دی ہے۔ پرنسپل سیکرٹری پروین پرکاش کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق مسلم ملازمین بشمول ٹیچرز کے علاوہ کانٹریکٹ آؤٹ سورسنگ وارڈ اور ولیج والنٹیئرز، وارڈ سیکرٹریز اور ولیج سیکرٹریز کو دفاتر اور اسکولوں سے 1 گھنٹہ قبل واپسی کی اجازت رہے گی۔ 14 اپریل تا 13 مئی رمضان المبارک کے دوران عبادتوں کے اہتمام کے لیے حکومت نے یہ اجازت دی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے اگرچہ احکامات جاری نہیں کیے گئے، تاہم باوثوق ذرائع کے مطابق باقاعدہ جیو جاری کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین اور اساتذہ کو دفاتر سے 1 گھنٹہ قبل گھر جانے کی اجازت رہے گی۔ وزیر اعلیٰ کرناٹک بی ایس یدیورپا نے کہا ہے کہ ہم نے یہاں پر کورونا کی صورتحال کے تعلق سے 18 اپریل کو کل جماعتی اجلاس طلب کیا ہے۔ فوری طور پر لاک ڈاؤن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تکنیکی مشاورت کمیٹی نے کہا ہے کہ یہاں 2 مئی تک پازیٹیو کیسز میں اضافہ ہوگا، لہٰذا عوام کو کورونا کے تعلق سے بہتر طرز عمل پیش کرنا ہوگا۔ عام طور پر کعبہ پورے مقدس مہینے میں عبادت کرنے والوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن کورونا وائرس کی سخت احتیاطی تدابیر کی وجہ سے اس سال اسے محدود رکھا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آغاز کے ساتھ عقیدت مند خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ حالانکہ کووڈ وبا کے باعث ان کی تعداد کو محدود رکھا گیا ہے۔ سعودی عرب میں آج سے رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران مسلمان طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ عام طور پر کعبہ پورے مقدس مہینے میں عبادت کرنے والوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن کورونا وائرس کی سخت احتیاطی تدابیر کی وجہ سے اس سال اسے محدود رکھا گیا ہے۔ فی الحال بس اتنا ہی۔ آخر میں پھر ایک بنظر سرخیوں پر۔ اضافی ویکسین کے لیے تلنگانہ حکومت کی درخواست پر مرکز خاموش، کے ٹی آر کا اظہار حیرت، کووڈ قواعد پر عمل آوری کی اپیل۔ تاریخی مکہ مسجد اور شاہی مسجد میں رمضان المبارک کے انتظامات مکمل، عوام کورونا قواعد کی پابندی کریں۔ تراویح اور افطار کے موقع پر مؤثر سہولتوں کی فراہمی، حکومت کی کمیٹی کا دورہ۔ روزہ رکھنے سے کورونا پھیلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، عالمی ادارے صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ ریاستی وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی ہو گئے کورونا وائرس سے متاثر۔ تلنگانہ میں رات کا کرفیو نافذ کرنے پر غور و خوض، ناگرجنا ساگر اسمبلی ضمنی انتخابات کے بعد فیصلہ متوقع، چیف منسٹر کے سی آر کی عہدیداروں کے ساتھ مشاورت۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار آئی پی ایس نے مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے محفوظ طریقے سے رمضان منانے کی خواہش۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 3052 نئے کیسز ہوئے درج، 7 افراد کی ہوئی موت۔ سرکاری ملازمین کو 1 گھنٹہ قبل گھر جانے کی اجازت، آندھرا پردیش حکومت نے رمضان المبارک کے دوران سرکاری ملازمین کو 1 گھنٹہ پہلے جانے کی دی اجازت۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔